الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے یا فرما دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کافرو، یا ایھا الکافرون کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون کہ میں عبادت نہیں کرتا، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما اس کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین، نہ میرے لیے میرا دین۔ قرآن کریم کی یہ سورت جو عامةً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، جس کا شان نزول اور پس منظر میں گزشتہ ذکر کر چکا کہ 3 پیشکش کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ ایک یہ کہ 1 سال تم اپنی مورتیوں کی عبادت، ہماری مورتیوں کی عبادت آپ کو کرنی ہے، اور 1 سال خدا کی عبادت ہم کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جہاں مورتیوں کے پاس سے گزریں کعبۃ اللہ میں تو وہاں ہاتھ لگا کر گزرا کریں، اور تیسری بات یہ کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ کل قیامت کے دن یہ بھی سفارشی بنیں گے اللہ کے سامنے۔ یہ 3 پیشکش، 3 باتیں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو اتارا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے کچھ فضائل بھی ہے۔ ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمک اور پانی، یہ سورت پڑھتے تھے اور نمک اور پانی پر دم کرتے ہوئے اس جگہ پر وہ ڈالتے جاتے تھے، اس سے اس بندے کو شفا ہو گئی۔ نمک اور پانی اس کے اوپر پڑھ کر کے وہ چیز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کاٹنے والی جگہ پر، بچھو نے جہاں کاٹا تھا اس جگہ پر آپ ڈالتے جاتے تھے، اس سے اس کو شفا مل گئے۔ تو اس کی یہ بھی چیز ہے۔ دوسرے فضائل اس صورتوں میں یہ ہے کہ یہ قل یا ایھا الکافرون 1، اذا جاء 2، قل ھو اللہ 3، سورہ فلق 4 اور سورہ فرق 5۔ یہ 5 صورتوں کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ آخری 5 صورتیں تبت یدا کو چھوڑ کر، قل یا ایھا الکافرون سے ناس تک، تبت یدا کو چھوڑ کر، ان 5 صورتوں کی فضیلتیں یہ ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سفر میں بہت تکلیف ہوتی تھی، پریشان رہتا تھا، کھانے کا مسئلہ رہتا تھا، سواریوں کا مسئلہ رہتا تھا، پریشانیاں رہتی تھی۔ میں نے حضور سے اس معاملے میں شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ چنانچہ 5 صورتیں میں سفر میں پڑھا کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے جب سے میں نے پڑھنا چالو کیا ان 5 صورتوں کو، تب سے سفر میں خوشحال رہنے لگا۔ میری پریشانیاں بھی دور ہوتی گئی، سواری کا مسئلہ بھی نہیں آیا، کھانے کا مسئلہ بھی کوئی نہیں آیا۔ تو یہ 5 صورتیں اگر آدمی سفر میں ہو تو ان 5 صورتوں کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ اس کے لیے سفر میں آسانیاں ہوگی۔ تو قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت ان کے جواب میں اتری ہے۔ یہ سورہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ بات کہی کہ سنو،
ایسا نہیں ہو سکتا. صلح بہت اچھی چیز ہے، لیکن توحید کے سلسلے میں، اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں صلح نہیں مانی جا سکتی، اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو اسی سلسلے میں یہ بات ہے کہ سب کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر کیا جا سکتا، لیکن اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. آپ کہہ دو کہ آپ کا دن آپ کے ساتھ، ہمارا دن ہمارے ساتھ، ہم اس بات کو نہیں مان سکتے، اور جو بات ہے وہی ہے. اس معاملے میں یہ پوری صورت اتاری گئی. اس سے پہلے انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور یہ عامتاً ہر مسلمان کو یاد ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بے شک آپ کا دشمن وہی دم کٹا ہوا ہے. میں بعد میں اس کو سمجھاتا ہوں. یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت. ایک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ صورت اتری ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کہا کہ اس کو لکھو، اور لکھوائی گئی. اور اس صورت لکھوانے کے بعد کہا اس کو کعبۃ اللہ پر چپکا کر کے آ جاؤ، اور لکھو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر آپ چاہو تو اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس صورت کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر کے آؤ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ رہی ہے کہ جس وقت جس لائن کے لوگ ہوتے ہیں اسی قسم کے معجزے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. عیسائی لوگوں میں حضرت وہ جادو والا مسئلہ بہت تھا، اور لوگوں کو بیماریوں کا مسئلہ اور اسی میں شفا مل جانا، یہ مسئلہ بہت عروج پر تھا عیسائیوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ وہ تمام چیزوں کا توڑ اور ان کا مقابل بن سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا، اور آج کل ان کا معجزہ کام کر رہا. اس معجزے کا اثر آج بھی دنیا میں ہے. بئی طور کہ ان لوگوں نے اس معجزے پر جو کام کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم میں معجزے کا اثر رہا نبی کے واسطے سے، کہ انہوں نے یہ گاڑیاں جو بنائی ہے وہ بالکل اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اس طریقے سے کر دیا کہ وہ روڈوں پر چلتی ہیں اور اس میں وہ معجزہ کام کر رہا ہے، کہ جس میں کوئی زندگی نہیں ہے پھر بھی وہ چلنے کا کام کرتی ہے. تو یہ اس معجزے کا اثر ہے. اس طریقے پر یہودیوں میں جادو بڑے عروج پر تھا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلے کے لیے وہ چیز دے دی. تو اس کا اثر آج بھی یہودیوں میں جادو عروج پر ہے. خیر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت، زبان کا کلام، بولنا، یہ بڑا عروج پر تھا. اور زبان بولنے میں عرب لوگ مقابلہ کیا کرتے تھے، بلکہ ان لوگوں میں اس معاملے میں بڑا فخر تھا کہ ہمارے پاس جو زبان ہے کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ ایسا کلام کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 معجزات سے زیادہ معجزات دیے ہیں. 10,000 سے زیادہ. ان تمام معجزات میں کلام، یہ سب سے بڑا معجزہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن کریم کی شکل میں. تو یہ معجزہ سب سے بڑا تھا قرآن. تو یہ سب سے چھوٹی صورت، اس کے مقابلے میں حضور نے کہا کہ اس کو لکھو اور کعبۃ اللہ پر اس کے چپکا کر کے آؤ، اور کہہ دو ان کو کہ خالی اس کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر کے آؤ. تو اس وقت بہت بڑے شاعر تھے. ایک تو لبید ابن عاصم، یہ بہت بڑا شاعر تھا، اور ایک دوسرا شاعر تھا. ان لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا جاتا تھا کہ شاعر ایسے ہیں. ایک شاعر کے سلسلے میں آمس، کہ اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ بالغ ہونے کے بعد سے ایک لفظ جب بول دے وہ کبھی پھر سے وہ لفظ دوبارہ وہ اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا. ایپ سمجھتا تھا. اتنا بڑا فصیح و بلیغ اور شاعر گزرا ہے آمس، کہ
ایک مرتبہ لفظ زبان پر بول دیا, مرتے دم تک اس نے وہ دوسرا زبان اپنی زبان پڑھنے لگا. ایسا شاعر کے سامنے کلام رکھ کے لا کے دے. لبید ابن عاصم اتنا بڑا فصیح و بلیغ گزرا ہے لبید ابن عاصم کہ اس کو شاعروں کا بابا, بہت بڑا آدمی کہا جاتا تھا, اتنا بڑا آدمی تھا لبید ابن عاصم. اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس کا کلام لکھو, اگر وہ بول دے نا تو موٹی ہے, وہ بولے تو اس کو لکھ لو. اگر آپ کے پاس قلم نہیں ہے نا تو کسی بھی چیز سے پٹے وغیرہ پر لکھ دو. اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے کچھ بھی, تو آپ اپنے جسم کو چیر ڈالو, اس کا جو خون نکلے نا اس خون سے لکھ لو, لیکن اس کے کلام کو ضائع مت کرو ورنہ اس کا کلام پھر سے نہیں مل سکتا. ایسا شاعر گزرا لبید بن عاصم. جب حضور نے یہ لٹکاوا حضرت علی کو بھیجا کہ اس کو لٹکوا دو, تو اس کے بعد لبید بن عاصم وہاں پہنچا, بیٹھا, تھوڑی دیر سوچا, پڑھتا ہے انا آتینا اور یہ سوچتا ہے, انا آتینا پڑھتا ہے یہ سوچتا ہے. کہا کہ لاؤ کاپی, اس نے کہا کاغذ لاؤ. ایتونی بکرطاس, مجھے کاپی دو, کاغذ. تو اس نے کاغذ منگوایا, کاغذ لکھوا کر کے اس نے یہ سورت پہلے لکھی, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورت لکھی, اور سورت لکھنے کے بعد نیچے اپنا کلام لکھتا ہے, واللہ ما ھذا کلام البشر, اللہ کی قسم یہ اللہ کا کلام نہیں. یہ واللہ ما ھذا کلام البشر, خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں. بات ختم. اتنا جملہ لکھ کر کے اٹھ گیا وہاں سے, کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے. بس سب سے بڑا شاعر مقابلے سے عزیز آ گئے. کہ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت. اس سورت کا شان نزول, شان ورود یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں لڑکیوں والی, وہ تو الحمدللہ زندہ رہی بڑی عمروں تک, لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد لڑکے وہ زندہ نہیں رہتے تھے. اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے, وہ تو بہت بچپن میں انتقال کر چکے تھے. اب ان کا انتقال ہو چکا تو کفار مکہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ ابتر ہے. ابتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسل آگے نہ چلے اس کو کہتے ہیں ابتر, کہ اب اس کی نسل یہاں سے ختم, اس کو ابتر کہا جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی تو اس واسطے وہ کہتے تھے کہ اب حضور کی نسل چلے گی نہیں تو یہ ابتر ہو گیا. یعنی دم کٹا ہوا, دم کٹے ہوئے جانور کو ابتر کہا جاتا ہے کہ اس کی دم کٹ گئی. تو اس سلسلے میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کے نسل اب کٹ جائے گی اب حضور کو دنیا میں, تو اس کے مذہب کی عمر بھی اتنی ہے, کتنی کہ جہاں تک حضور زندہ وہاں تک لوگ اس کو مانیں گے, حضور چلے جائیں گے تو یہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا. یہ جملے کہنے لگے. دوسری بات, مذاق اڑانے لگے. مذاق کس بات کا اڑانے لگے کہ ان لوگوں کو بیٹیاں بہت پسند تھی, کفار کو بیٹے بہت پسند تھے, بیٹیاں پسند نہیں تھی. تو حضور کی بیٹیاں تھی تو اس پر مذاق اڑانے لگے کہ ہمارے یہاں تو بیٹے ہیں, آپ کے یہاں بیٹیاں ہیں. اس سلسلے میں وہ مذاق اڑانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا. یہ کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت آپ کے اوپر اتاری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, آپ نیچے جھکے ہوئے تھے. اچانک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر منہ اٹھایا اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے ایک انعام دیا ہے. تو یہ سورت آپ نے پڑھی ہے. یہ سورت, اس سورت میں 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے. دوسری آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بتلایا گیا, اور تیسری آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کو بتلایا گیا. 3 آیتوں میں 3 چیزیں. پہلی آیت میں آپ کا انعام ہے, دوسری آیت میں آپ کے عمل ہے, اور تیسری آیت میں آپ کے دشمنوں کا انجام ہے. یہ 3 چیزیں بتلائی گئی. انا اعطیناک الکوثر, یہ آپ کا انعام ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کے 2 معنی. کوثر کا اگر لغت اور ایک ڈکشنری کے اعتبار سے ترجمہ دیکھا جائے تو کوثر کا ترجمہ ہوتا ہے بہت خیر کثیر,
یعنی بہت خیر کثیر، بہت بھلائی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترجمے کے مطابق یہ کہ ہم نے آپ کو بہت بھلائیاں عطا کی یا بہت بھلائیاں دیں گے، انا اعطیناک الکوثر، ایک ترجمہ یہ۔ کوثر کا اگر معنی دوسرا لیں تو کوثر سے مراد حوض کوثر مراد ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ اور وہ کوثر کہاں ملے گی؟ میدان محشر میں۔ اور وہ کوثر اترے گی، اس کو جنت کی 2 نالیاں ہوگی۔ جنت میں جو حوضیں چلتی ہے، وہاں جنت کی حوضوں سے 2 نالیاں حوض میدان محشر میں لٹکائی جائے گی، اس کے پڑنالے اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وہ جنت کے پڑنالوں سے پانی پڑے گا میدان محشر میں، اور میدان محشر سے وہ پانی آئے گا اور وہ پانی بہے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی اپنی امت کو پلائیں گے۔ یہ ہے حوض کوثر۔ اس کے اوپر پیالے کتنے ہوں گے؟ کیونکہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں نا، اس کی گنتی سے زیادہ اس حوض پر پیالے ہوں گے۔ اتنے زیادہ پیالے قوم پیے گی، قوم کو پینے کے لیے، امت کو پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیں گے حوض کوثر میں پانی۔ اس کی خاصیت کیا ہوگی اس پانی کی؟ کیونکہ اس پانی کی خاصیت یہ ہوگی کہ کسی نے ایک مرتبہ یہ پانی پی لیا، اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی، بعد میں کتنا بھی رہے گا وہ کبھی پیاس نہیں۔ آپ کہیں گے کہ پھر جنت کے چشموں کا کریں گے کیا؟ جنت میں چشمے تو بہت ہیں، نہریں ہیں، پانی الگ الگ قسم کا ہے، میٹھا ہے، یہ ہے، شراب طہور ہے، اس کا کیا؟ تو کہا کہ آدمی پیے گا ضرور، لیکن وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، لذت کے لیے پیے گا۔ پیاس تو ختم ہو گئی، لیکن اب جو کچھ ملے گا نا اس کو پینے کا شوق ہوگا، وہ لذت کے لیے پیے گا۔ اب اس گھونٹ سے اس کی پانی کی پیاس ختم، اس اتنے پانی سے اب پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی اس کو۔ تو یہ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرشتے آئیں گے، حضور سب کو بلائیں گے، چلو، فرشتے کہیں گے ہٹو، سائڈ پہ ہٹو، یہ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو پینے دو۔ تو اس میں کچھ امتی کو چھانٹ دیا جائے گا کہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ حضور پوچھیں گے کہ کیوں میرے امتی کو ہٹایا جائے؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، یا انہوں نے نفاق کیا ہے، یا انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کیا ہے، یہ وہ چیز۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حوض کوثر سے محروم نہ کرنا، کوئی ایسے اعمال نہ ہو جائیں ہم ایسے پانی سے محروم رہ جائیں، ہمارے پیارے نبی کے پیارے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب کر دینا۔ انا اعطیناک الکوثر، تو یہ کوثر اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا پڑیں گے۔ تو یہ ہے انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عمل کی تاکید کی گئی، فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے پروردگار کے نام سے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، اپنے رب کے نام کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ دوسری بات، یہ ہے آپ کا عمل پروگرام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، آدمی کی جسمانی جو عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں، بدنی عبادتوں میں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، تو نماز کا ذکر کیا گیا، یہ کہ آپ نماز پڑھیے۔ اور ونحر، اور دوسری ایک عبادت کا ذکر کیا ساری عبادتوں کو چھوڑ کر، قربانی کا۔ جی، قربانی کا کیوں ذکر کیا گیا اور قربانی کا حکم کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ قربانی کرو، ونحر؟ اصل میں وجہ اس کی یہ تھی کہ کفار مکہ اپنے بتوں اور مورتیوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ اپنے بتوں اور مورتیوں کے نام پر کاٹتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے تو مسئلہ ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ جو بھی ذبح کیا جائے گا اس کو کھایا نہیں جا سکتا، حرام ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے، چاہے کتنی بھی اچھی طرح بسم اللہ بولے غیر مسلم نہیں کھا سکتے۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔
मुर्गियाँ जो हम होटलों से वो खरीदते हैं कहीं पर, उन तमाम चीज़ों में एहतियात रखें। या हमारे सफ़र के दरमियान भी जहाँ हम नॉनवेज के सिलसिले में एहतियात रखा करें कि हमारा कितनी भी हलाल कमाई हो, लेकिन ये कहीं हराम लुकमा हमारे जिस्म में कहीं न चला जाए, इस बात का ख्याल रखें। दिन ब दिन इसमें बेहतियाती बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ जो कसाई लोग होते हैं या ये मुर्गियाँ काटने वाले कारोबारी लोग, हम ऐसा नहीं कहते कि वो नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाह या क्या, लेकिन ज़रा एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा होता है कि तंबाकू या गुटखा वगैरह उनके मुंह में होता है और इसके साथ साथ बिस्मिल्लाह का क्या आलम होता है। इस सिलसिले में एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हराम हो जाए। अल्लाह के नाम के अलावा इसको ज़बाह नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरी चीज़। तो इसके मुकाबले में चूँकि गैर मुस्लिम अपने मूर्तियों के नाम पर ज़बाह करते थे, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाबले में ये कहा गया कि आप अपने रब के नाम पर ज़बाह करो और ये कुर्बानी पेश करो, ये हुक्म दिया गया। वनहर, इसके मुकाबले में कुर्बानी का हुक्म दे दिया गया। जी, तो ये वनहर इसके मुकाबले में है कि आप इसको ज़बाह करेंगे और इसकी कुर्बानी पेश करेंगे। तो ये कुर्बानी का हुक्म यहाँ से इसलिए दिया गया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने परवरदिगार के नाम की नमाज पढ़िए। इसके दो मतलब कि कोई गैरुल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नहीं झुका जा सकता। अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर ज़बाह करना या कोई काम करना कितना अहम होगा, अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़ करके भी ज़बाह करे तो वो भी कबूल नहीं होगा। हालांकि अल्लाह के अलावा मकाम नबी का है। कोई आदमी कहे कि नहीं आज तो अल्लाह का नाम नहीं, नबी का नाम लेकर के ज़बाह करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अगर उसकी नीयत ये है कि नबी का नाम, तो वो ज़बाह किया हुआ मसला हलाल नहीं हो सकता। अल्लाह का ही नाम, अल्लाह के नाम पर, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावात वल अर्द हनीफ, ये इतना मसला है, शिर्क का मसला इतना खतरनाक कि कोई इसमें शरीक हो ही नहीं सकता, कोई अल्लाह का हमपल्ला है ही नहीं। ये इतनी बड़ी बात, इसलिए इसमें एहतियात रखें। इन नशानिया का हुवल अबतर। अब तीसरे में अंजाम बतलाया गया काफिरों का। आस इब्ने वाइल ये कुफ्फार में से था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बकवास करता था, क्योंकि जब हजरत कासिम का इंतकाल हुआ, बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो चुका था आपके बेटे का, हजरत कासिम का, तो कहा कि मोहम्मद अबतर है। और अबतर का मतलब मैं बतला चुका, अबतर किसको कहते हैं? जिसकी नस्ल खत्म हो जाए उसको कहते हैं अबतर। अब हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में कोई लड़का जिंदा नहीं रहता। और हमको मालूम ही है कि आपकी नस्ल जो चली लड़कियों से चली है, लड़के से कोई नस्ल आपकी नहीं चली और आज तक चलती है, जिसको हम सैयद भी कहते हैं। जी, तो ये नस्ल, तो कहा कि तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, ऐसा कहने लगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इन नशानिया का हुआ, यकीनन आपके दुश्मन के वो अबतर होगा। आस इब्ने वाइल का नाम अगर हदीस में जिक्र न किया जाता और हुजूर इसकी बुराई बयान न होती इस सूरत के सिलसिले में या कुफ्फार के हालात के सिलसिले में, आज तक कोई जानता भी नहीं कि आस इब्ने वाइल का नाम का आदमी कोई गुजरा है दुनिया में। और रही बात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम, एक लम्हा खाली नहीं है कि हुजूर का नाम दुनिया में न चलता। एक लम्हा दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम ही वो बनाया है कि 24 घंटे अजान चलती रहती है, एक लम्हा बाकी नहीं है, हुजूर का नाम चलता, अल्लाह का नाम वहां हुजूर का नाम चलता ही रहता है। कहा कि आपका नाम तो बड़ा ऊंचा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आपके नाम को कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने वो एजाज वो अजमत दी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि किस कदर कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई अल्लाह का कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ने हुजूर का कलमा न पढ़े तो उसको मुसलमान करार नहीं दिया जाए। जहां उसको अल्लाह का इकरार करे वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार भी फर्ज है। अब देखो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने कैसा निजाम रखा कि इधर भी 12 हुरूफ, इधर भी 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 लफ्ज है, इधर भी 12 लफ्ज है, दोनों जगह 12 लफ्ज है। उधर भी कोई नुक्ता नहीं, इधर भी कोई नुक्ता नहीं, दोनों जगह पर कोई नुक्ते नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी कोई नुक्ता नहीं है,
محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نکتہ نہیں. وجہ اس کی یہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں اتنی آسانی کر دی ہے کہ مرتے وقت آدمی جب بستر پر ہوتا ہے نا تو اس وقت سارے کنواں کمزور ہو جاتے ہیں, آدمی کچھ بول نہیں سکتا. کہاں کہ زبان کو ہلانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ بندہ اگر بول دے کلمہ تو اس وقت بھی اس کا کام بن جائے گا. یہ اتنا رحم کا معاملہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مرتے وقت بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے جسم پر ہلا, کچھ نہیں ہل سکتا, لیکن یہ ایسا ہے کہ آدمی خالی حرکت کر دے تو بھی لا الہ الا اللہ زبان سے نکل جاتا ہے, لا الہ الا. اتنا کرم اور رحم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنا نام اتنا بلند کریں گے, جہاں تک آپ کا نام نہیں ہوگا وہاں تک کلمہ بلند نہیں, وہاں تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا, کوئی اس کو نہیں جانتا. تو عاص ابن وائل کو آج تک دنیا نہیں جانتی کہ وہ کون ہے. وہ تو اس صورت کی وجہ سے اس کا برائی سے نام آ رہا ہے, ورنہ کون اس کو جانتے ہیں. تو یہ تین چیزیں اس صورت میں ہیں. یہ چھوٹی سی صورت, باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنا كنا من الظالمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ رمضان کا مہینہ آپ نے عطا ہی اس لیے کیا کہ بندوں کی مغفرت کر دے.
مولا کریم ہمارے روزے قبول فرما لے، تو نے روزے رکھنے کی توفیق دی اس لیے رکھے، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، ورنہ مولا ہم 2 گھنٹے پیاسے نہیں رہ سکتے، یہ تو آپ ہی کا کرم رہا کہ 13 گھنٹے سے زیادہ بھوک اور پیاس کے عالم نے آپ نے رکھا، اور مولا کریم حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا پھر بھی بندہ پانی کے قریب نہیں ہوتا، یہ آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کا خوف۔ مولا کریم اس بہانے تو تقوی عطا کرنا چاہتا ہے کہ اس بہانے تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، مولا حقیقی معنوں میں خوف خدا پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دے، تیرا خوف پیدا کر دے، تقوی عطا فرما دے۔ مولا کریم تقوی ہی آخرت کی بنیاد ہے، تقوی ہی ایمان کے خاتمہ کی زر ہے، مولا کریم تقوی ہی تیرے نزدیک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مولا کریم تو ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ یہ رمضان ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے، ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ دار، اصولیین، فروعین، قریبی، بعیدی، تمام تر رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ مولا کریم بہت سارے لوگ ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی الجھنوں میں پھنسا ہے، مولا کریم ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ کوئی اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان ہے، کوئی اس سلسلے میں پریشان ہے کہ اولادیں جوان ہو گئی، کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، مولا کریم تو ان کو بہترین جور عنایت فرما دے۔ اسی طرح کوئی اپنی اولادوں کی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، مولا کریم ہر ایک کو ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ مولا کریم یہ زندگی بڑی انمول تحفہ ہے، ایک وقت ختم ہو جائے گا پھر ملے گا نہیں، مولا تو نے ہمیں یہ دیا ہے، ہم زندگی ختم کر جائیں گے پھر تیرے پاس آ جائیں گے۔ مولا کریم جہاں تک بھی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو مولا کریم کامل ایمان پر تو ہمیں خاتمہ نصیب فرما دے۔ مولا کریم اسی طرح جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قیدوں میں بند ہے، بغیر قصور کے قیدوں میں بند ہے، مولا وہ پریشان ہیں، ان کے گھر والے بال بچے اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے والد یا ہمارے شوہر چھوٹ کر کے آئیں گے، ہم ان کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، چلیں گے، پھریں گے۔ مولا کریم ان کے یہ ارمان ہوتے ہیں، اس آدمی کے جیلوں میں یہ ارمان ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ جائیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے۔ مولا کریم ان کے لیے چھٹکارے کی شکل صورتیں پیدا فرما دے۔ مولا فلسطینی مسلمان عید کے ایام قریب ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مولا کریم وہ اپنی خوشی، اپنی عید اسی کو سمجھتے ہیں کہ مسجد آزاد ہو جائیں، یہ تیرا گھر عبادت کا ذریعہ بن جائیں۔ مولا کریم ان کی یہی تمنا ہے، مولا کریم تو ان کی اس کو حقیقی معنوں میں وہ قربانیوں کو عید میں مبدل کر دے، مولا ان کی قربانیاں عید میں بدل دے، مولا ان کی تمنائیں پوری فرما، ان کی قربانیاں قبول فرما دے، مولا ان کو استقامت نصیب فرما، ان کی ان قربانیوں کے سلے میں امت کو بدلہ عطا فرما دے، ان کے سلے میں امت کے گنہگاروں کی مغفرت فرما دے، امت کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم اس کے علاوہ ملک کے جو حالات ہیں یا پوری دنیا کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے، مولا کریم تو اس سے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ مولا کریم یقیناً ہمارے اعمال ایسے ہیں جو دن بدن گرتے جا رہے ہیں، مولا کریم ہم نے حقیقی معنوں میں اسلام کی تصویر پیش نہیں کی، مولا پڑھا کچھ اور عمل کچھ اور کیا۔ مولا کریم حقیقی معنوں میں اگر ہم مسلمان ہو جاتے تو مولا ہم ہی غالب ہوتے، یہ آپ کا وعدہ ہے مولا کریم، لیکن ہم کمزور ہیں مولا کریم، ہم امتحان نہیں دے سکتے مولا کریم، تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اور پروپیگنڈوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، پروپیگنڈوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ان کی سازشوں سے حفاظت فرما مولا کریم۔ کچھ غدار قوم کے ہوتے ہیں جس سے قوم ٹوٹتی جا رہی ہے، اپنوں کی غداری سے اس امت کی حفاظت فرما لے، اپنوں کی غداری سے اس امت کی حفاظت فرما لے، چند کوڑیوں کے واسطے، چند
پیسوں کے واسطے بکنے والی قوم، مولا اس سے حفاظت فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، مولا ان کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، مولا کریم ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں تقوی والے بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، مولا کریم ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ان اعمال سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، مولا ہماری قبر کو بھلی بنا دے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، جہنم کے گڑھے سے حفاظت فرما دینا، مولا کریم جہنم کی تپش سے حفاظت فرما، مولا جہنم کی تپش سے حفاظت فرما، مولا کریم جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں قبول فرما۔ مولا کریم معتکفین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ان کی نوجوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی عمریں جو لگی ہے، مولا اس کو قبول فرما لے، ان کی راتیں قبول فرما لے، ان کے دن قبول فرما لے، ان کے روزے قبول فرما، ان کا دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا اپنے گھر والوں کے لیے امت کے حق میں اس کو قبول فرما لے، مولا اس کو قبول فرما لے، مولا اسی طرح ماں بہنیں، ان کی خدمتیں، سحری افطاری کا نظم کرنا، مولا کریم واقعتاً ایک بہت بڑی خدمت ہے، مولا کریم تو ان کی خدمتیں قبول فرما لے، ان کو اس خدمت کے سلسلے میں قبول فرما لے اور سلے میں ان کے اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ اسی طرح ماں بہنوں نے مسجد کے سلسلے میں تعاون کے لیے مولا کچھ رقمیں بھیجی، گلے وغیرہ پہنچائے گئے تو اس میں مدد کی، ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اسی طرح باہر روزانہ افطاری کا نظم ہوتا ہے، وہ افطاری کے نظم کرنے والے نوجوان ہیں، کچھ بچے ہیں لگے ہوئے، کچھ لوگ ہیں، مولا کریم تو ان کے اس خدمتوں کو قبول فرما لے، ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ مسجد کو آباد کرنے میں جن لوگوں نے جو بدنی لائن کی محنتیں کی اور مالی اعتبار سے جو خدمتیں کی، اللہ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرما۔ اسی طرح پوری دنیا میں جہاں دین کے کام چل رہے ہیں، جو جس لائن کی بھی خدمت دے رہا ہے، اللہ ہر ایک کو بہترین بدلہ عنایت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔